جنت البقیع مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ جنت البقیع کے لفظی معنی ہیں جنت کا باغ۔ اس قبرستان میں اہل بیت اور اصحاب پیغمبر مدفون ہیں، لہٰذا اس کی حرمت کے باعث اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ سمودی اپنی کتاب وفاء الوفا میں بیان کرتا ہے، سب سے پہلے جنت البقیع میں جناب رسول اکرم کے صحابی عثمان بن مظعون کو دفن کیا گیا۔ پھر جناب رسول خدا کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو انہیں بھی رسول اکرم کے حکم کے مطابق عثمان بن مظعون کے برابر میں دفن کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی اپنے مرنے والوں کو جنت البقیع میں دفن کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے یہاں موجود درختوں کو کاٹا گیا اور اس زمین کے مختلف حصے مختلف قبیلوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ پھر مدینے کے لوگوں نے بھی اس کو قبرستان کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آل سعود کے ہاتھوں جنت البقیع کے انہدام کا یہ واقعہ 1345 ہجری اور 1925 عیسوی میں ہوا۔ اس واقعے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے حجاز کے سیاسی پس منظر کا مختصر جائزہ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ جاننے میں مدد ملے کہ آل سعود حجاز پر اقتدار قائم کرنے میں کامیاب کیسے ہوئے۔ آل سعود سے قبل حجاز کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے حدود میں شامل تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دیگر علاقوں میں ایران کے علاوہ مشرق وسطی کے تقریباً تمام علاقے اور شمالی افریقہ وغیرہ شامل تھے۔ 1914 میں سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید خان کی جانب سے وہاب پاشا کو حجاز کا گورنر اور حجاز کی فوج میں سربراہ مقرر کیا گیا۔ عثمانیہ سلطنت سے دو بدو مقابلہ مسلمانوں کے جذبات بھڑک جانے کے سبب بن سکتا تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر برطانوی حکومت نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف حجاز کے دو مسلمان قبیلوں کی امداد حاصل کی، ایک تھا آل سعود اور دوسرا شریف حسین کا خاندان۔ آل سعود کا تعلق حجاز میں نجد علاقے سے تھا۔ یہ تقریباً 225 سال سے یعنی 1780 عیسوی سے حجاز کی حکومت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1790 عیسوی میں آل سعود مکہ، مدینہ اور طائف پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 1801 میں اس خاندان کے عبدالعزیز نے عراق میں نجف اور کربلا پہ حملہ کیا۔ 15,000 افراد کربلا کے حملے میں اور 5 سے 15,000 کے درمیان نجف کے حملے میں شہید کیے۔ ان حملوں میں آل سعود نے کربلا اور نجف سے بے شمار نوادرات چوری کیے۔ اس کے علاوہ کربلا سے گزرنے والے افراد کا قتل عام کیا۔ ان جرائم کے علاوہ 1 سال آل سعود نے سلطنت عثمانیہ کے مسلمانوں پر حج بند کر دیا۔ عثمانی خلیفہ سلطان محمود دوئم کی طرف سے ابراہیم پاشا نے 1818 میں نجد پر چڑھائی کی اور وہابی دارالخلیفہ دریا کو تباہ کیا اور عبداللہ ابن سعود کو گرفتار کر کے استنبول بھیج دیا۔ اس کے بعد 1880 میں آل سعود انگریزوں کی پشت پناہی میں دوبارہ ابھرے۔ شریف حسین کا خاندان مکہ کا رہائشی تھا اور انگریزوں کے لیے کافی اہمیت کا حامل تھا۔ ان دونوں خاندانوں کی تربیت کے لیے انگریزوں نے 2 جاسوس مقرر کیے اور مالی امداد بھی فراہم کی۔ شریف حسین کے خاندان پر برطانوی تاریخ کے مشہور ترین جاسوس T.E. لارنس المعروف لارنس آف عربیہ کو اور آل سعود پر کیپٹن ولیم شیکسپیئر کو مقرر کیا گیا۔ 1918 میں آل سعود اور شریف حسین کے خاندان کی مدد سے انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد انگریزوں کے سامنے حجاز پر حکومت کے یہ 2 امیدوار تھے، جن میں سے انگریزوں نے آل سعود کا انتخاب کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی شکست کے ساتھ ہی شریف حسین نے اپنے تعین موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے عرب ممالک پر مبنی اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ تقریباً 100 سال محنت کر کے انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اس لیے کیا تھا تاکہ اس کے ٹکڑے کیے جا سکیں۔
شریف حسین کے اس اقدام نے انگریزوں کا اعتماد بھی کھو دیا۔ اس کے علاوہ آل سعود ایک ایسی فکر کے پیروکار تھے جو کہ اس وقت اپنے علاوہ ہر دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کو کافر قرار دیتے تھے۔ لہذا آل سعود کی اس فکر سے مسلمانوں کی تقسیم کا ہدف بھی بآسانی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ابتدا میں آل سعود سنی اور شیعہ دونوں کو مشرک قرار دیتے تھے۔ آل سعود نے شریف حسین کے خاندان کی طرح تمام عرب ممالک طلب کرنے کے بجائے انگریزوں سے صرف حجاز کا علاقہ طلب کیا۔ شریف حسین کو خلافت سے ہٹا کر اسے سائپرس ملک بدر کر دیا گیا اور حجاز میں اس کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ شریف حسین کے 4 بیٹے تھے جنہوں نے لارنس آف عربیہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ بالآخر حجاز کی حکومت انگریزوں کی طرف سے آل سعود کے حصے میں آئی۔ اور شریف حسین کے بیٹوں کو دیگر عرب ممالک عراق، شام اور اردن کی حکومت دی گئی۔ اردن اس وقت ملک نہیں تھا بلکہ ٹرانس جارڈن نامی علاقہ تھا جسے ایک ملک میں تبدیل کر کے شریف حسین کے بیٹے کو دے دیا گیا۔ عراق اور شام میں حکومت کرنے والے شریف حسین کا خاندان بغاوتوں کے نتیجے میں ختم ہو گیا، جبکہ اس وقت اردن کے حاکم عبداللہ کا تعلق شریف حسین کے خاندان سے ہے اور اسرائیل اور انگریزوں کے لیے آج بھی اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان انگریزوں نے 1918 عیسوی میں کیا۔ حجاز کی حکومت ملتے ہی آل سعود نے حجاز کا نام، جو کہ نبی اکرم کے زمانے سے بلکہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے قائم تھا، اسے تبدیل کیا اور اس کا نیا نام سعودی عربیہ رکھا۔ اس نام کے 2 جز تھے، ایک آل سعود خاندان اور دوسرا جز عرب قومیت۔ نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنی توجہ روضے اور دیگر مقدس مقامات کو منہدم کرنے کی جانب کی۔ سلیمان بن بلہید نجد سے مدینے آیا اور انہدام بقی کا شرعی جواز فراہم کرنے کے لیے اس نے مدینے کے مفتیوں سے فتویٰ طلب کیا۔ سوالات کچھ اس طرح کے تھے: کیا فرماتے ہیں علماء مدینہ منورہ؟ خدا ان کی عقل و فہم میں اضافہ فرمائے۔ قبروں پر عمارات یا گنبد بنانا اور انہیں مسجد قرار دینے کے بارے میں کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز نہیں ہے بلکہ اسلام میں سختی سے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تو کیا ان کو مسمار کرنے اور ان کے پاس نماز پڑھنے سے روکنا ضروری اور واجب ہے یا نہیں؟ نیز بقی کی مانند ایک زمین جہاں قبروں پر گنبد اور عمارات موجود ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ حصوں کو جن پر عمارتیں وغیرہ ہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہاں یہ کام یعنی گنبد اور عمارات بنانا وقف زمین کے ایک حصے پر ناجائز قبضے کے مترادف نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا ضروری نہیں ہے کہ اسے جلد از جلد ختم کیا جائے تاکہ مستحق پر جو ظلم ہوا ہے اسے ختم کیا جا سکے؟ ان سوالات کو مدینے کے مفتیوں کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا گیا کہ وہ حضرات ان سوالات کے بارے میں وہی فتویٰ صادر کریں جنہیں سوالات میں ہی بیان کیا گیا ہے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان پر شرک کا حکم جاری کر کے ان کی مذمت کی جائے گی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے توبہ نہ کی تو انہیں واجب القتل قرار دے دیا جائے گا۔ مدینے کے بعض علماء نے اس کی مخالفت کی، لیکن حکومت کی جانب سے دباؤ کے بعد فتویٰ جاری کر دیا۔ فتوے کا متن کچھ یوں تھا: قبور پر کسی قسم کی عمارت تعمیر کرنا متفقہ طور پر ممنوع عمل ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں جو قبور پر عمارات تعمیر کرنے سے باز رکھنے سے متعلق ہیں اور انہی احادیث کے پیش نظر اکثر علماء نے قبور پر تعمیر شدہ عمارتوں اور گنبدوں کو مسمار کرنے کے بارے میں فتویٰ صادر کیا ہے۔ اکثر علماء نے اس ضمن میں اس حدیث کو بطور سند پیش کیا ہے جس میں حضرت علی نے ایک شخص سے فرمایا
میں تجھے وہی کام سونپ رہا ہوں جو مجھے رسول اکرم نے سونپا تھا۔ اے شخص، تو نہیں دیکھے گا کسی تصویر کو مگر یہ کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور تو کسی قبر کا مشاہدہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کو مساوی اور برابر نہ کر دے۔ ومن دخله كان آمنا۔ آل سعود کے اقتدار سنبھالنے پر دنیا بھر میں مسلمان اسکالرز نے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے تحریکیں چلائیں۔ ان علماء میں بر صغیر کے مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر بھی شامل تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ 150 سال پہلے کربلا اور نجف پر حملہ کر چکے ہیں، اور اب حجاز کے مقامات مقدسہ بھی ان کا ہدف بن سکتے ہیں۔ 1344 یا 45 ہجری کے ماہ رمضان میں ام القرآن نامی رسالے میں یہ فتویٰ شائع ہوا۔ اس کی اشاعت کے فوراً بعد ہی تمام اسلامی فرقوں خصوصاً اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان ایک کوہرام مچ گیا۔ بالآخر اسی سال 8 شوال کو جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا۔ وہابیوں نے اس فتوے کی بنیاد 2 دلائل پر رکھی تھی۔ اول، علماء اسلام قبور کی تعمیر کو ممنوع قرار دینے پر متفق ہیں۔ دوم، امیر المومنین علی علیہ السلام سے منسوب کی گئی وہ حدیث۔ اب تحقیق طلب سوالات یہ ہیں: کیا واقعی امت مسلمہ کے تمام علماء قبور کی تعمیر کو ناجائز خیال کرتے ہیں، یا اسلام کے مختلف ادوار میں موجودہ روش کے برعکس عمل ہوتا آیا ہے؟ کیا جناب رسول اکرم کے علاوہ ان کے اصحاب کے زمانے میں عمارات اور گنبد بنانا معمول تھا یا نہیں؟ اس فتوے کے خلاف علماء نے بہت سے دلائل دیے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: کیا جس روایت کا استعمال کیا گیا وہ اس موضوع کے لیے کافی ہے؟ وقف کے اندر تصرف کی دلیل ان کو منہدم کرنے کے لیے کافی ہے؟ اب تک مسلمانوں کی سیرت کو کس کسوٹی پر پرکھا جائے گا؟ فتوے کے لیے جو روایت استعمال ہوئی، حدیث شناس علماء کے نزدیک اس کے راوی وکی، سفیان سوری، حبیب ابن ثابت اور الوائل اسدی قابل اعتماد افراد میں شمار نہیں ہوتے۔ اس کے 3 راویوں کو اہل سنت کے علماء نے انتہائی ضعیف قرار دیا ہے، اور ان 3 میں سے 2 کے لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ روایت گڑھا کرتے تھے۔ مذکورہ افراد پر تنقید کے لیے حافظ حجر عسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر حدیث کے الفاظ پر غور کیا جائے تب بھی سویتہ کے لفظی ترجمہ سطح کو ہموار کرنا ہے۔ مثلا سطح اونٹ کے کوہان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آل سعود نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس کا ترجمہ منہدم کرنا لیا۔ علماء اہل سنت آج بھی قبر کو زمین سے 1 بالشت یعنی تقریباً 6 انچ اونچا رکھنا مستحب جانتے ہیں۔ الفقۃ المذاہب العربہ نامی کتاب، جو مشہور و معروف علماء اہل سنت کے 4 اماموں کے فتاوی کے مطابق ہے، اس میں بیان کیا گیا مستحب یہ ہے کہ قبر کی خاک سطح زمین سے 1 بالشت اونچی ہو۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے فرض کریں کہ مذکورہ حدیث نبی اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمائی تھی تو کئی سوال اٹھتے ہیں۔ اول یہ کہ حضرت علی کی خلافت ظاہری شروع ہونے تک مسلمانوں کی حکومت بیت المقدس تک پھیل چکی تھی۔ کیا نبی اکرم کا یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے تھا؟ حضرت علی سے پہلے بھی 3 خلفاء کے زمانے میں انتہائی مشہور قبور موجود تھیں، جیسا کہ جدہ میں بی بی حوا کی قبر، جو کہ تمام خلفاء کے ادوار میں موجود تھی، لیکن کسی نے اسے مسمار نہیں کیا۔ خلیفہ ثانی کی بیت المقدس آمد کے وقت وہاں حضرت ابراہیم، ان کے فرزند حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی قبور بھی موجود تھیں۔
مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ کی قبور، شوش نامی علاقے میں حضرت دانیال کی قبر، عراق میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت یونس اور حضرت ذوالکفل کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ اگر نبی کی طرف سے ایسا کوئی حکم تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ قبور تمام خلفاء کے دور میں بھی موجود رہیں، لیکن کسی نے اسے مسمار نہیں کیا اور خود حضرت علی نے بھی نہیں کیا؟ یہ بات واضح ہے کہ نہ تو پیغمبر اسلام نے خود اور نہ ہی بعد میں آنے والے مسلمان حاکموں نے اس قسم کے آثار کو مسمار کیا، نہ ہی اس امر کی دوسروں کو تاکید کی، بلکہ گزشتہ 14 صدیوں تک مسلسل ان مقامات مقدسہ کی حفاظت کی گئی۔ 1400 سال میں صرف آل سعود ہی وہ پہلا گروہ بن کر سامنے آیا کہ جنہوں نے حکومت پاتے ہی ان قبور کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ اور رہی فتوے کی بنیاد کے طور پر استعمال ہونے والی وہابی دلیل کہ امت مسلمہ کے علماء اس بات پر متفق ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ قبور دے رہی ہیں۔ اور جن کی افکار کا پرچار آل سعود کرتے ہیں ان کی قبر۔ کسی بھی مکتب سے جڑے ہوئے شواہد و آثار اس مکتب کے لیے بے انتہا اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے لیے اس سے جڑی ہوئی اہم ترین شخصیات کی قبور، ان کے گھر، ان سے منسوب اہم مقامات اور ان کے زیر استعمال اشیاء وغیرہ بے انتہا اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ اسلامی شواہد و آثار اسلام کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ And no one has done destruction to Islam through undermining the role of the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam as much as the Saudi royal family has done. It's enough. It is the beginning. It should be time, and it is high time that they should go and withdraw in their deserts and leave Mecca and Medina to Muslims, to Ahl Sunnah wal Jama'ah. حضرت عیسیٰ جیسی ہستی کے جسمانی شواہد مثلاً ان کی جائے ولادت، ان کی رہائش گاہ وغیرہ کی کمی کی وجہ سے ان کے خلاف محاذ بنایا جا رہا ہے۔ ڈیونچی کوڈ جیسی فلمز، ناول اور ڈاکیومنٹری کی شکل میں حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ ایک افسانوی اور تخیلاتی کردار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے پاس دوسرے ادیان کے مقابلے میں یہ برتری ہے کہ ایک ایک چیز ڈاکیومنٹڈ ہے، ایک ایک چیز کا ثبوت موجود ہے۔ مدینہ منورہ کی جن گلیوں میں حضور پاک چلا کرتے تھے، 80 سال پہلے وہ گلیاں بھی اسی شکل میں باقی تھیں، بلکہ 30 سال پہلے تک بھی باقی تھیں۔ وہ گھر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے، ان کے اہل بیت رہا کرتے تھے، 1300 سال سے اسی طرح باقی تھے۔ مکہ میں بھی سارے آثار و شواہد موجود تھے، مگر افسوس آل سعود نے آثار محمد و آل محمد کو مسمار کر دیا۔
we go and perform Hajj and Umrah there, and all we hear, we're mushriks, because we're visiting Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The Ummah are mushrikeen, associating other gods with Allah. What's that? Millions of Muslims, billions of Muslims around the world are kuffar because of their love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, are mushriks because of their attachment to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They don't worship him. خادم حرمین شریفین کے لبادے میں اس متعصبانہ طرز فکر کی مدد سے مسلمانوں کو تقسیم کرنے اور ان میں فرقہ وارانہ تعصبات ابھارنے کے علاوہ اسلام کے تاریخی شواہد اور آثار مٹانے کو، اس ثقافتی بربادی کو آل سعود کی جانب سے دشمنان اسلام کی دوسری بڑی خدمت کہا جا سکتا ہے۔ اسی وہابیت کو امریکہ نے پھر سوویت افغان جنگ میں استعمال کیا اور پاکستان میں اس عقیدے کو تمام تر قوت سے پھیلایا۔ Let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. اور اسی وہابیت کی مدد سے آج مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر کے دنیا بھر کے سادہ لو عوام کو اسلام سے بدظن کرنے کی مہم جاری ہے۔ اسی وہابیت کے ذریعے مسلمانوں کو فرقہ وارانہ قتل عام کی بھیٹ چڑھایا گیا۔ پاکستان، عراق، افغانستان، بحرین میں لا تعداد مسلمانوں کو وہابیوں نے فرقہ وارانہ تعصب کی بنیاد پر قتل کیا۔ حج کے ارکان میں مداخلت اور لوگوں کو وہابی بدعت اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے علاوہ آل سعود کے جرائم کی فہرست میں حجاز کے علاقوں مدینہ، طائف، آسا اور قطیف کے سادات کا قتل عام بھی شامل ہے۔ In the past 70, 80 years since the establishment of the Saudi royal family and the Saudi dynasty in Saudi Arabia, so-called Saudi Arabia, I have never seen any country hijacked by one family. I haven't seen any wealth concentrating in one family. If divided, it could suffice for the whole Muslim ummah. It could make every Muslim rich. آل سعود کی منافقت ان کے اپنے رہن سہن سے ظاہر ہے۔ مغرب، خاص کر برطانیہ نے ابتدا سے ہی آل سعود اور ان کی وہابیت کو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے اور سلطنت عثمانیہ کی اسلامی حکومت کو وہابیت کے ذریعے ہی ختم کیا۔ مغربی طاقتوں کی گٹھ جوڑ سے مسلمانوں کے اہم ترین مقامات پر مسلط ہونے والی آل سعود آج بھی ان کی خدمت میں مصروف۔ سادہ لو مسلمانوں کو خادم حرمین شریفین کے نام پر دھوکہ دے کر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ خداوند کریم تمام مسلمانوں کو باطل کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، ظالم اور فاسق افراد کے چہروں پر سے مسلکی نقاب اتار کر ہمیں ان کی اصل حقیقت کی شناخت عطا فرما۔